محترم ناظرین السلام علیکم۔ قرب قیامت کی نشانیوں کے پر بنائی گئی پہلی ویڈیو کے حصے میں احادیث کی روشنی میں تذکرہ کیا گیا۔ قرب قیامت کی ویڈیو کے دوسرے حصے میں بھی چند احادیث کی روشنی میں قیامت کی نشانیوں کا تذکرہ پیش کر رہی ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں بڑے بڑے مکار اور جھوٹے پیدا ہوں گے جو تمہیں وہ باتیں سنائیں گے جو نہ کبھی تم نے سنی ہوں گی اور نہ تمہارے باپ دادا نے۔ تم ان سے بچنا اور انہیں اپنے سے بچانا، وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں اور فتنہ نہ ڈال دیں۔ ناظرین، آج ہمارے مذہبی اور روحانی پیشوا ہوں یا سیاسی لیڈران، وہ ایسی تعویلیں پیش کرتے ہیں، ایسے کام اور غلط عقیدے ایجاد کرتے ہیں کہ عقل اور شعور رکھنے والے حیران اور بے عقل اور بے ضمیر لوگ ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح آنے والے فتنوں سے پہلے نیک عمل کرنے میں جلدی کرو۔ اس زمانے میں انسان صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر ہوگا، اور شام کو مومن اور صبح کو کافر ہوگا۔ ذرا سی دنیا کے بدلے اپنے دین کو بیچ ڈالے گا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ میری امت میں ہمیشہ ایک ایسی جماعت رہے گی جو اللہ کے حکم پر قائم ہوگی موت آنے تک، اور اسی حال میں رہیں گے۔ ان کی مخالفت اور عدم مخالفت انہیں کوئی نقصان نہ پہنچائے گی۔ انہیں اس کی پرواہ ہرگز نہ ہوگی کہ نہ ماننے والوں کا رویہ ان کے مخالف ہے یا موافق۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عنقریب لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا اور قرآن کی صرف رسم باقی رہ جائے گی۔ ان کی مسجدیں نقش و نگار، ٹائل اور برقی پنکھوں وغیرہ سے آباد ہوں گی اور ہدایت کے اعتبار سے ویران ہوں گی۔ ان کے علماء آسمان کے نیچے رہنے والوں میں سب سے زیادہ برے ہوں گے۔ ان علماء سے فتنے پیدا ہوں گے اور پھر ان میں واپس آ جائیں گے۔ ناظرین، غور کریں، کیا یہ سب ہو نہیں رہا؟ اسلام کا نام ہی باقی ہے، جیسا کہ آج کل نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج وغیرہ کے بس نام ہی باقی ہیں۔ ان کی حقیقت اور ادائیگی کی طرف وہ طریقے اور کیفیتیں باقی نہیں ہیں جو اللہ کے رسول سے منقول ہیں۔ کروڑوں مسلمان ان سے کورے ہیں۔ قرآن پاک کو رسماً ہی پڑھا جاتا ہے، اس کے معنی پر غور کرنا اور اس کے احکامات پر عمل کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ مسجدوں کی زیبائش اور آرائش میں مقابلے بازی ہوتی ہے۔ مسجدوں میں دنیا کی باتیں، طعنے، غیبتیں بے دھڑک ہوتی ہیں، اور امام اور مؤذن تو مسجدوں کو گھر ہی سمجھتے ہیں۔ اب تو باقاعدہ مسجدوں میں شادیوں کی اور دوسرے فنکشنز کی فوٹوگرافی بھی ہوتی ہے۔ نکاح مسجد میں کرنے کا حکم تھا، لیکن لوگوں نے اس کو بھی ایک فیشن کے طور پر اپنایا۔ وہاں پر نکاح کی رسم کے بعد جو کچھ دیکھنے میں آتا ہے وہ زبان سے ادا کرنا بھی مشکل ہے۔ ابن ماجہ کی ایک روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں آئندہ ایسے لوگ ہوں گے جو دین کی سمجھ حاصل کریں گے اور قرآن کو پڑھیں گے اور کہیں گے ہم سرمایہ داروں کے جاتے ہیں اور ان سے دنیا حاصل کرتے ہیں۔ ناظرین، دوسرے انسانوں کی طرح آج کل کے علماء بھی فکر آخرت سے خالی ہو گئے ہیں اور اس فانی زندگی کو اپنے علم کا مقصد بنا رکھا ہے۔ سیاسی لیڈر بننے، شہرت حاصل کرنے، روپیہ پیسہ کمانے اور جوڑنے کی دھن میں سرگرداں ہیں، اور اس زمانے میں چند ہی ایسے ہیں جو اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں۔ ورنہ آج تو بعض علماء کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ جلسوں میں نیشنلزم، سوشلزم اور کمیونزم کی اشاعت کرتے ہیں اور ارشادات نبویہ کے بجائے مخلوق کے خود ساختہ نظاموں کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ علماء کے بارے میں یہ جو ارشاد فرمایا گیا کہ علماء سے فتنہ نکلے گا اور ان میں واپس جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ علماء بگڑ جائیں گے اور رشد و ہدایت کی راہ چھوڑ دیں گے تو عالم میں فساد ہوگا، اور پھر اس کی زد میں علماء بھی آ جائیں گے، یا علماء دنیا داروں اور ظالموں کی مدد کریں گے اور پیسے اینٹنے کے لیے دنیا داروں کی مرضی کے موافق مسئلے بتائیں گے۔ جو علماء بے دین سرمایہ داروں کے پاس جاتے ہیں وہ علماء چند ٹکوں کے عوض اپنا وقار کھو بیٹھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر اہل علم اپنے علم کو محفوظ رکھتے اور اسے صلاحیت والے انسانوں میں خرچ کرتے
تو زمانے کے سردار بن جاتے، لیکن دنیا حاصل کرنے کے لیے انہوں نے علم کو دنیا والوں کے لیے خرچ کیا، اس کی وجہ سے زمانے والوں کی نظروں میں ذلیل ہو گئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ لوگ مسجدیں بنا کر فخر کریں گے، اور بقول حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم ضرور مسجدوں کو یہود و نصارہ کی طرح سجاؤ گے۔ آج کل یہی حال ہے، دل کو منتشر کرنے والے رنگ برنگ کے ٹائل، جھاڑ، فانوس، ہانڈیاں، دل فریب فرش، بیش بہا پردے، اے سی اور دوسری زیب و زینت اور آرام و راحت کی چیزیں مسجدوں میں موجود ہیں، اور دنیاوی چیزوں نے مسجدوں میں پہنچ کر اوقات نماز کے علاوہ مسجدوں کو مقفل کرنے پر مجبور کر دیا ہے، اور حفاظت کے لیے مستقل نگرانوں اور چوکیداروں کی ضرورت پیدا کر دی ہے۔ مسجدیں دنیاوی چیزوں سے آباد ہیں اور نمازیوں سے خالی ہیں۔ جو نمازی ہیں وہ مسجدوں میں دنیا کی باتوں میں مشغول رہتے ہیں۔ مسجدوں میں نہ خشوع والی نماز ہے، نہ تعلیمی حلقے ہیں، نہ دینی مشورے ہیں، نہ ذکر تلاوت سے آباد ہیں۔ حالانکہ مسجد اللہ کے رسول اور خلفائے راشدین کے زمانے میں دین اور دینیات کی ترقی کے کاموں اور اس سے متعلق مشوروں کا مرکز تھی۔ کنز الاعمال کی ایک روایت ہے کہ جب تم اپنی مسجدوں کو سجانے لگو اور قرآنوں کو دیدہ زیب بنانے لگو تو سمجھ لو تمہاری ہلاکت کا وقت قریب ہے۔ قیامت کے قریب تمام اہل ایمان اس جہاں سے کوچ کر جائیں گے اور اہل حبشہ کا غلبہ ہوگا۔ تمام ممالک میں ان کی سلطنت پھیل جائے گی، خانہ کعبہ کو ڈھا دیں گے، حج موقوف ہو جائے گا، قرآن پاک دلوں، زبانوں اور کاغذوں سے اٹھا لیا جائے گا، خدا ترسی، حق شناسی، خوف آخرت لوگوں کے دلوں سے معدوم ہو جائے گی، شرم و حیا جاتی رہے گی، حکام کا ظلم و جہل اور رعایا کی ایک دوسرے پر دست درازی رفتہ رفتہ بڑھ جائے گی، دیہات ویران ہو جائیں گے، بڑے بڑے قصبے گاؤں کی مانند اور بڑے بڑے شہر معمولی قصبوں کی مانند ہو جائیں گے، قحط، وبا اور قتل و غارت گری کی آفتیں پہ در پہ نازل ہونے لگیں گی۔ آج کون سی ایسی نشانی ہے جو ظاہر نہ ہوئی ہو؟ کووڈ ہو، ڈینگی ہو یا دوسری وبائیں ہم سب کے سامنے ظاہر ہوتی رہتی ہیں، اور نہ جانے اور کتنی ظاہر ہونا باقی ہیں۔ ناظرین، قیامت کی نشانیاں مختصراً آپ کی خدمت میں بیان کی ہیں۔ قیامت آنے کا ٹھیک وقت خود اللہ تعالیٰ کے رسول کو بھی نہیں معلوم تھا، البتہ ابن ماجہ اور مسند احمد کی روایت میں اتنا ضرور ہے کہ قیامت جمعہ کے دن آئے گی۔ جب لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قیامت کا وقت پوچھا تو اللہ کی جانب سے حکم ہوا کہ تم کہہ دو اس کا علم میرے اللہ ہی کو ہے، وہی اس کے وقت پر اسے ظاہر کر دے گا۔ بہرحال قیامت کا دن حق ہے، قیامت آنے والی ہے۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ہم آخرت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ قیامت یقیناً آنے والی ہے، اس کے متعلق اللہ کا وعدہ پکا ہے۔ ہمیں دنیا کی ظاہری عیش و عشرت کی بجائے آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان والی موت عطا کرے اور روز محشر کی گرمی اور رسوائی سے محفوظ رکھے، آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اور میرا پیغام اچھا لگے تو میری ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔